بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کریں گے قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل۔ قرآن مجید کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس پر جتنا بھی لکھا جائے کم ہے۔ ایک سوال کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل میں سبق کے لیے۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں۔ جواب، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی کتاب نازل ہوئی اور نہ ہوگی۔ قیامت تک کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کا مختصر سا تعارف درج ذیل ہے۔ نمبر 1، مقدس کتاب۔ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی۔ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ یعنی قرآن مجید کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وہ انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، مگر انسان نے خود نہیں لکھا۔ نمبر 2، آخری کتاب۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نہ اب کوئی کتاب نازل ہوگی، نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر آئے گا۔ نمبر 3، قرآن کا مفہوم، یعنی قرآن ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ لفظ قرآن قرات سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں پڑھنے کے ہیں۔ اس طرح قرآن کے معنی ہیں وہ کتاب جو بار بار اور کثرت سے پڑھی جائے۔ بے شک انسان، جن اور ملائکہ اسے نہایت کثرت سے پڑھتے ہیں۔ درس عبرت۔ قرآن مجید میں دنیا کی بہت سی قوموں کے عروج و زوال کی داستان بیان ہوئی ہے جو رہتی دنیا تک اقوام عالم کے لیے درس عبرت بنی رہے گی۔ اس میں خاص طور پر عرب کی قدیم تاریخ اور تہذیب و تمدن کا حال بیان کیا گیا ہے، جیسے عاد و ثمود جن سے عرب بخوبی واقف ہیں۔ قرآن مجید کے اندر عاد اور ثمود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا اس کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، اور عرب کے لوگ ان سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کی باقیات ابھی بھی عرب کے علاقے میں موجود ہیں۔ سرچشمہ رشد و ہدایت۔ قرآن مجید بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس علم و حکمت کی کتاب میں افراد اور قوموں کی اصلاح کے لیے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں کہ وہ عرب جو تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھے، اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہو گئے۔ یہ سب قرآنی تعلیمات تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اچھے طریقے سے کہنا چاہیے، ان کو اس طرح سے تعلیم دی کہ وہ لوگ جو بالکل جاہل جٹ گنوار تھے، آج وہ کہاں کے اخلاق کے کہنا چاہیے اعلیٰ بلندیوں پر فائز ہیں۔ امن و سلامتی کا پیغام۔ قرآن مجید نے بنی نوع انسان کو امن و سلامتی کا پیغام اور آزادی اور مساوات کا درس دیا۔ عربی عجمی کے فرق کو ختم کیا، علاقائی، نسلی، لسانی تعصب کو مٹا کر ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس میں شرافت اور بزرگی کا معیار ذاتی اور انفرادی سیرت و کردار کو قرار دیا، اور عظمت کی بنیاد صرف تقویٰ اور خوف خدا پر رکھی گئی۔ یعنی کوئی شخص اپنی دولت کی وجہ سے امیر نہیں ہوگا، جس میں جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا وہ اللہ کی نظر میں بزرگ ہے، وہ اللہ کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ مرتبت ہے۔ اخلاق حسنہ۔ قرآن مجید نے اخلاق حسنہ کی تعلیم دی۔ یہ نیکی، راست بازی، دیانت داری، ہمدردی اور نرم گفتاری کا مبلغ ہے۔ مبلغ ہم ایسے کو کہتے ہیں جو کوئی پیغام لے کر آتا ہے۔ انہی تعلیمات کے نتیجے میں عربوں جیسی اکھڑ غیر مہذب قوم تہذیب یافتہ بن گئی، بہترین اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو گئی ہے۔ یعنی قرآن مجید نے ہمیں یہ بات کہہ دی قرآن میں کہ ہم میں سے اعلیٰ شخص وہ ہوگا جس کا اخلاق بہتر ہوگا۔ آج ہم دنیا میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بہت نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، جماعتیں کرتے ہیں، تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے، اخلاق، اصل چیز اخلاق ہے، یعنی اپنی زبان پر قابو۔ ایسا شخص شاید ہمیں دنیا میں کوئی بھی نہ مل سکے، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ قرآنی معجزہ۔ قرآن مجید اپنے احکام اور پیغام کو بڑے مؤثر اور دلکش پیرائے میں پیش کرتا ہے۔ پڑھنے اور سننے والے اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ عرب جنہیں اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا،
قرآن نے انہیں چیلنج کیا اور کہا کہ اس کے مقابلے میں ایک آیت یا ایک سورہ بنا کر پیش کرو تو وہ اس چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو نبی اپنے پاس سے بنا کر لے کر آتے ہیں، تو قرآن میں آیا کہ پھر ٹھیک ہے آپ بنا کے لے کر آ جائے ایک آیت ایک صورت۔ تو کیا ہوا تھا، کوئی بھی ایسی کوئی صورت ایک آیت بنا کر نہ لا سکا۔ انقلاب آفرین کتاب، قرآن پاک اپنے پیغام، اپنی زبان، اپنی اسلوب بیان کے لحاظ سے بے نظیر ہے۔ اس کا پیغام انقلاب آفرین اور اس کی زبان نہایت شیریں، فصیح و بلیغ اور مؤثر ہے کہ پڑھنے والا تھکتا ہی نہیں اور سننے والے پر عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسی انقلابی کتاب ہے کہ جو اس کو سنتے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں، ان پر کیفیت طاری ہوتی ہے، اور یہ بے شک ایسا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بھی قرآن کو سننے کے بعد اپنی بہن سے کہنا چاہیے کہ اسلام تک کیسے پہنچے تھے کہ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، انہوں نے سنا تو ان پر اثر ہوا اس چیز کا۔ تو یہ بہت زیادہ اثر کرنے والی کتاب ہے۔ نمبر 10 ہے آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی۔ قرآن مجید میں پچھلی کتابوں کے لیے مہمن کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنے اصل حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ بات بتا دی گئی کہ پرانی کتابوں کے اندر تحریف کر دی گئی ہے، اسی لیے قرآن شریف کو نازل کرنا ہے، اللہ نے نازل کیا، اور اب اس کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے۔ حق و باطل کی فرقان، اس کتاب کی ایک اور امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حق و باطل، خیر و شر، نیک و بد کے درمیان امتیاز کرنے والی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو الفرقان کہا ہے۔ الفرقان یعنی کہ صحیح اور غلط، حق اور باطل کی پہچان۔ آپ کو اگر اچھے طریقے سے قرآن کی تفسیر کو پڑھے تو یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تضاد سے پاک، قرآن پاک میں دلائل نہایت مضبوط ہیں اور سچائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے تضاد سے پاک ہے۔ اس کے مضامین میں ذرا بھر بھی اختلاف نہیں ہے، یعنی ایک مکمل کتاب ہے جس پہ کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ عالمگیر کتاب، کسی آسمانی کتاب نے عالمگیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس سے پہلی کتابیں کسی ایک قوم کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی تھیں، لیکن قرآن مجید تمام نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ کتاب تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے۔ یعنی قرآن مجید کیا ہے، اس میں ہمیں تمام باتوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں کیسا لباس پہننا ہے، کیسے چلنا ہے، عورتوں کو کیسے پردہ کرنا ہے، مردوں کو کیسے رہنا چاہیے، عورتوں کو کیسے رہنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں اس کے ترجمے کے ساتھ، تو ہمیں پھر کسی پیر فقیر کسی کی ضرورت نہیں، بس نبی کی سنت اور قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے سے سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اسے شیئر کیجیے، تاکہ وہ لوگ جو قرآن مجید کو نہیں سمجھ پاتے وہ اسے سمجھ سکیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔